موجودہ حالات کو اگر قرآن سے دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر جتنے فسادات اور جتنے اس طرح کے مشکل مسائل پیش آتے ہیں، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ لوگوں کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت آئے گی تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آئے، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آئے۔ یعنی کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں فیصلے سخت آتے ہیں، فیصلے مشکل آتے ہیں، مشقتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اب موجودہ دور سے چند دن سے پہلے، جب سے یہ کرونا کی وبا عام نہیں تھی، اس سے پہلے دیکھیں کہ عالم اسلام میں مسلمانوں پر، پوری دنیا میں، بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت زار تھی۔ آپ چین میں دیکھ لیں کہ عورتوں کو گھروں سے نکالا جاتا صرف اس بنیاد پر کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، گھروں سے نکالا جاتا، آبرو ریزی کی جاتی۔ وجہ کیا، بنیاد کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ کشمیر میں ان کو قید کر کے رکھ دیا، لاک ڈاؤن کر دیا۔ آج کتنے دن ہو گئے؟ 200 سے اوپر دن ہو رہے ہیں۔ بند کر کے رکھ دیا، قید کر کے رکھا ہوا، مشقت میں ڈالا ہوا۔ فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، لیبیا، جہاں بھی جا کر دیکھو مسلمانوں کی حالت کیا تھی۔ ہندوستان میں دیکھ کہ جب یہ حالت ہوگی، جب ظلم کی انتہا ہو جائے گی، جب ظالم دندناتا پھرے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، تو کیا ایمان والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی پریشان حال نہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی رب نہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی داتا اور مالک نہیں ہے؟ اس اللہ نے پھر کر کے دکھایا، پہلے بھی کر کے دکھایا۔ اسی لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے، کہ جب ڈھیل دیتا ہے تو دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، کہ انہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ انہیں اپنی تدبیریں کرنے دو، انہیں اپنی کوششیں کرنے دو۔ اللہ فرماتے ہم ڈھیل دیتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا یہ کافر بھی تدبیریں کرتے ہیں، ایک تدبیر میرے اللہ نے کی۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ آج کے اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے تھے، بلکہ بعض ممالک میں تو اس بات پر ریسرچ ہو رہی تھی کہ موت کو بھی شکست دیا جائے۔ اللہ نے ایسا وائرس بھیجا کہ سب کے ہوش اڑ گئے، اب کسی کے ہوش میں، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، سب پریشان ہیں، سب جو ہے وہ اب اس بات پر آئے ہوئے ہیں کہ کوئی تو ہو جو ہماری داد رسی کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے آزمائش، ایمان والوں کے لیے بھی مشکل وقت ہے، آزمائش ہے۔ تو ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ ان حالات میں ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دو عمل ہیں جو قرآن اور احادیث سے ملتے ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ اس میں رجوع الی اللہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، عبادات میں زیادتی ہو جائے، اور اسی طرح ذکر اذکار میں زیادتی ہو جائے۔ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، بلکہ ان حالات میں توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ اور دوسرا، پر امید رہیں، اللہ سے امید رکھیں کہ ان کے بعد اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ ان مع العسر یسرا، فرمایا ہر مشقت کے بعد ہم آسانی پیدا کریں گے۔